السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین حضرات، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ ہر بندے نے سنا، مجموعی طور پر مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری ہوئی، بڑے پریشان ہوئے۔ علل اعلان اذان کی توہین کی گئی۔ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی حقیقی طور پر یہ اللہ کی توہین کی گئی۔ کوئی غیر کرتا، بڑی ہی مذمت، روڈ بلاک، احتجاج، نعرے بازی، یہ سارا ایک ماحول پیدا ہو جانا تھا۔ وہ بندہ ہی اپنا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک تنظیم کا لیڈر ہے جو اپنے آپ کو امیر المجاہدین، علامہ، مفکر اسلام، شیخ الحدیث کے القابات سے پکارا جاتا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے اذان کی توہین کی ہے۔ اور اذان اس قدر یہ فضیلت کی حامل ہے، نبی علیہ السلام بھی اس علاقے سے حملے کو روک لیا کرتے تھے جہاں اذان آ جاتی۔ اور اذان کے اس کے تقدس کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ سورۃ المائدہ میں مالک کائنات نے فرمایا، جو بندہ اذان پر ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے اور مختلف الفاظوں سے اذان کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ بے عقل ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی کہ جو بندہ اذان کو برا بلا کہتا ہے، اذان کو ٹھٹھا سمجھتا ہے، مذاق کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو بے عقل قرار دیتے ہیں۔ اور اذان کی فضیلت و اہمیت کس قدر ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 12 سال مسلسل اذان کہی، وجبت لہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے 30 نیکیوں سے اللہ رب العالمین نوازتے ہیں۔ اور جب مسجد سے اذان کا آوازہ آتا ہے، اذان بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا پیدا ہوتی ہے، تو شیطان اپنی ہوا کو خارج کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو اذان نہ سنے۔ اور اذان سن کر تو مصروفیات کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑ کے مسجد میں آنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ اور قیامت والے دن سب سے لمبی گردن والا وہ انسان ہوگا جو اذان دینے والا ہوگا۔ اذان کی فضیلت پر بہت زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، قرآن میں بھی تائید موجود ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج نادان مسلمان تفرقہ بازی میں، حسد کی آگ میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے شاعر کی نافرمانی علل اعلان کی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے اتنی بڑی بات کہہ کر بھی وہ خاموش ہے، وہ تردید میں، مذمت میں کوئی بیان نہیں ابھی تک آیا، کوئی آیا بھی ہوا میرے تک نہیں پہنچا۔ تو سامعین حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے، مسل کی لڑائی، تفرقہ بازی، یہ اپنی جگہ پر، ایک بندہ اٹھ کے شاعر اللہ کی توہین کر دے تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟
پھر بندہ وہ عام نہیں ہے۔ ایک عام بندہ، کسی دیہات میں رہنے والا، کسی چھوٹی مسجد کا امام بات کر دیتا تو لوگ اس کو لائٹ سمجھتے، کوئی نہیں، نادانی میں اس نے بات کہہ دی، یہ تو ایک سازش کے تحت بات کی ہے۔ ایسے لوگوں نے کیا اتحاد کرنا ہے؟ ایسے لوگوں نے کیا کافروں کو جواب دینا ہے جو اپنے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، عناد کی آگ بری پڑی ہے، اور یہی جو دل کی آگ ہے وہ زبان سے نکلتی ہے۔ تو سامعین حضرات، میں بھی اس کی بڑی عزت احترام کرتا تھا، میں بڑی تقریریں سنتا تھا، میں اس کو لائک کرتا تھا، لیکن جب سے یہ میں نے ویڈیو سنی دل پارا پارا ہو گیا۔ بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں۔ سامعین حضرات، وہ ڈنمارک، فرانس، وہ دوسرے تیسرے ممالک میں نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے، مالک کائنات کی توہین ہوتی ہے، ہمارے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، حکومت بالا سے التماس کرتے ہیں ان کے داخلے پاکستان میں روکے جائیں۔ لیکن اب کیا ہونا چاہیے؟ اب کس کے خلاف احتجاج کریں؟ اب کس کے خلاف ہم آوازیں بلند کریں؟ تو سامعین حضرات، بڑے ہی دکھ کی بات ہے، اس اللہ کے بندے کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، پھر قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے شاعر کی اس نے نافرمانی کی ہے، توہین کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، پھر لوگوں کے سامنے آ کے اس کی تردید کرے، وہ اپنے آپ کو جھکائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شاعر اللہ کے جو اذان مسجد میں بلاوا آتا ہے اس کی عزت احترام کرنا ہم پر